الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فما تغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق علیہ۔ میت کو غسل دلانے کا مسئلہ چل رہا ہے، سب ایک ترتیب کے ساتھ ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ جس وقت میت کی روح قبض ہو رہی ہو تو اس وقت کیا کہنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہے۔ اور اس کے بعد یہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے متعلق فرمایا جو اپنی سواری سے گر گیا تھا اور مر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی سے اور بیر کی پتی سے غسل دلاؤ اور اس کو اس کے 2 کپڑوں میں کفن دلاؤ۔ متفق علیہ، حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے متعلق جو اپنی سواری سے گر گیا تھا آدمی حج میں اور اپنی اونٹنی پر سوار تھا، میدان عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس عظیم اور مبارک دن میں اونٹنی نے اس کو اپنے پیٹھ سے گرا دیا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ، تو صحابہ کرام نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آدمی اونٹنی سے گر گیا ہے اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو غسل دلاؤ بماء وسدر، پانی سے اور بیر کی پتی سے۔ معلوم ہوا کہ غسل ہوگا کس چیز سے؟ پانی سے۔ وضو ہوگا کس چیز سے؟ پانی سے۔ طہارت حاصل ہوتی ہے کس چیز سے؟ پانی سے۔ اور کوئی دوسری چیز نظافت، جسم کو پاک صاف کرنے کی کوئی اور بھی چیز ہو تو وہ غسل نہیں ہے۔ غسل جب بھی ہوگا تو پانی سے ہی ہوگا، وضو جب بھی ہوگا تو پانی سے ہی ہوگا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل اور وضو پانی سے ہی ہوگا۔ تو کہا کہ اس کو غسل دلاؤ پانی سے اور بیر کی پتی سے۔ بیر کی پتی کی استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیس دیجئے، آپ پیس کر کے پانی میں ڈال دیجئے، ذرا سا پانی پر ہاتھ مار دیجئے، اس میں سے پھین نکلے گا، سمجھا کہ نہیں، روغن نکلے گا، سمجھا کہ نہیں۔ اور اس پھین کو یا جو اس میں جھاگ ہوتی ہے، پھین تو ہم لوگ کی مقامی زبان ہو گئی، اس کو جھاگ کہتے ہیں۔ جب اس میں جھاگ نکلے تو اس جھاگ سے اس کے سر کو، داڑھی کو ذرا سا صاف کر دیجئے، اس سے میل کچیل بھی صاف ہو جاتی ہے، اور پھر جو پانی بچے اس کو جسم کے اوپر بھی ڈال دیجئے۔ تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پانی میں اس کو ابال دیجئے، بیر کی پتی کو، اس سے غسل دلائیے، سمجھا کہ نہیں۔ تو بہرحال جو بھی شکل ہو، پانی میں بیر کا استعمال مناسب ہے۔ بلا ضرورت صابن نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر اس کے بعد بھی لگتا ہے کہ میل کچیل کاٹنے کے لیے صابن کی ضرورت ہے تو صابن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کہا کہ پانی سے اور بیر کے پتے سے اس کو غسل دلاؤ۔ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اور اس کے انہی 2 کپڑوں میں اس کو کفن پہناؤ، یعنی الگ سے کوئی تیسرا کپڑا مت ڈالو، دونوں چادر اس کی اتار دو اور نیچے کمر میں کوئی دوسری چھوٹی سی کوئی چیز لپیٹ دو جس سے اس کی شرمگاہ چھپ جائے، اور اس کو غسل دلاؤ پانی سے، بیر کی پتی سے۔ اور غسل دلانے کے بعد اس کی وہی چادر جو ہے ایک کمر میں لپیٹ دو، آئے کہ اس سے کندھے پر ڈال دو جیسے محرم کرتا ہے۔ اور کہا گیا وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اور اس کو خوشبو مت لگاؤ، سمجھا کہ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وہ حدیث کو یہاں پر مختصر کر دیا ہے، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کا سر مت ڈھانپو، کیونکہ محرم حالت احرام میں سر نہیں ڈھانپتا ہے، ایک چادر لپیٹتا ہے اور ایک چادر کندھے پر ڈالے رہتا ہے حالت احرام میں۔ تو کہا ویسے ہی پہنا دو، ایک چادر ازار لنگی لپیٹ دو اور ایک چادر بدن میں لپیٹ دو، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دو۔
خوشبو مت لگاؤ، کیونکہ حالت احرام میں محرم خوشبو نہیں لگاتا اور سر نہیں ڈھانپتا ہے۔ الگ سے کسی تیسرے کپڑے کے اضافے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ تو یہ اس شخص کا جو حالت احرام میں مرا تھا، دنیا کا حال بھی بتا دیا اور آخرت کا بھی حال بتایا۔ دنیاوی حال یہ بتایا کہ اس کی حالت مرنے کے بعد بھی محرم جیسی ہی رہے گی کہ سر نہیں ڈھانپا جائے گا، خوشبو نہیں لگایا جائے گا، 2 ہی چادر میں دفن ہوگا، تیسری کوئی چادر کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیاوی حالت ہوئی۔ اور اخروی حالت یہ ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ خوشبو نہ لگو، اس کا سر نہ ڈھانپو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن یہ قبر سے اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک اللہ۔ کتنی بڑی پہچان ہوگی کہ یہ حاجی ہے، حج کے ایام میں مرا، حج کی حالت، سمجھا کہ بڑے اعزاز کی بات ہوئی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ محرم کو غسل دلایا جائے گا، اور میت کو، ہر میت کو غسل دلانا واجب اور فرض ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن غسل کے وقت میں بھیڑ بھاڑ نہیں لگانی چاہیے، غسل دلانے والا ہو، ایک اس کا ہیلپر ہو، 1 یا 2 آدمی ہونا چاہیے، باقی اور تمام مردوں کو ہٹ جانا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ اور عورتوں کو تو خیر مردوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، سمجھا کہ؟ اور امانت دار کو غسل کے اوپر آمادہ کرنا چاہیے کہ آپ امانت دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ جسم کھلا، کوئی زخم تھا، کوئی عیب ہے جسم کے اندر، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، جسم سے، باڈی سے بڑی بدبو آ رہی تھی، تو یہ ہو رہا تھا، تو وہ ہو رہا تھا، تو میت کے عیوب کو بیان کر رہا ہے، تو اس طرح کے آدمی کو نہیں دینا چاہیے۔ جو آدمی اعتماد کا ہو، ثقہ آدمی ہو، جو کسی کے راز پہ پردہ رکھتا ہو، اس طرح کے آدمی کو غسل دلانے پر آمادہ کرنا چاہیے، جس کو صحیح طریقے سے غسل دینے آتا، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ حدیث ہے، اور بھی تفصیل آئے گی آگے حدیث میں۔ تو میت کے غسل دلانے کی جو کیفیت ہے وہ بیان میں آئے گی، لیکن آپ کو مختصر یہ بتا دیں کہ جب میت کو آپ غسل دلانے کی سریر پر لے جائیں، چارپائی پر یا چوکی جس کو ہم لوگوں کے یہاں کہتے ہیں، تختے والی، اس پر اس کو لٹائیں، تو سرہانہ ذرا سا اونچا کر دیں، 1-2 اینٹا نیچے رکھ کر کے، 1-2 اینٹ رکھ کر کے سرہانہ اونچا کر دیں، پیتانہ ذرا نیچا رہے، ایسے ڈاؤن میں رہے، سمجھا کہ؟ اور تھوڑا سا اس کو اٹھا کر کے اس کے ہلکے ہاتھ سے ذرا سا اس کے پیٹ کو نچوڑیں، دبائیں، تاکہ اگر کچھ پیشاب پیخانہ نکلنا ہوگا تو نکل جائے گا۔ اس کے بعد اس کی شرمگاہ کا استنجا کروائے، یعنی کپڑے کے اوپر سے ہی پانی ڈالے اور ہاتھ کے اندر کوئی ٹکڑا لپیٹ لے اور صابن وغیرہ اس میں لگا لیا، سمجھا کہ نہیں، گیلا کر کے لگا لیا، اور لنگی کے نیچے سے ہی، بے ستری کر کے نہیں، لنگی کے نیچے سے ہی ہاتھ جو جس میں آپ نے ایک ٹکڑا لپیٹا ہوا ہے، نیا ہو یا پرانا استعمال کیا ہوا کوئی بھی کپڑا ہو، اس کو لے کر کے اس کی اگلی شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ، جو دبر ہے جہاں پخانے کا راستہ ہے، سب کو بڑھیا سے اس نے رگڑ دیا، رگڑ کے پھر پانی سے اس کو 1-2 مرتبہ میں دھو لیا۔ چلیے اس کا یہ والا حصہ، کمر کے نیچے والا حصہ شرمگاہ کے دھونے والا اور صفائی والا معاملہ ختم ہوا۔ اب آئیے اس کے بعد اس کو وضو کرائیے۔ وضو کرانے میں کیا کرنا ہے؟ کچھ لوگ منہ میں پانی ڈالتے ہیں، گردن ٹیڑھا کر کے پانی ڈال کر منہ نکالتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہو سکے کہ منہ کھل رہا ہو بآسانی تو لپیٹا ہوا جو ہاتھ میں، اب چلیے ابھی یہ جو ہاتھ میں تھا آپ کے تولیہ لپیٹا ہوا جس سے آپ نے اس کی شرمگاہ کو صاف کیا تھا، اس کو اب ہٹا دیجئے، دوسرا کوئی ٹکڑا پھر ہاتھ میں لپیٹ لیجئے، اور اس سے اس کا منہ کھول کر کے اس کی دانت کو رگڑ دیجئے اور اس کے تالو وغیرہ کو ذرا صاف کر دیجئے ہاتھ سے ہی، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، منہ میں پانی مت ڈالیے، ناک میں کچھ ڈال دیجئے، ایسے ناک میں پانی مت ڈالیے، کیونکہ وہ سیدھا وہ چلا جائے گا اس کے پیٹ میں، منہ کا پانی چلا جائے گا پیٹ میں، وہ زندہ نہیں ہے کہ اس کو روکے گا، وہ چلا جائے گا سر سے پیٹ کے اندر، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے، اور اگر منہ ناک نہیں کھلتا ہے تو کوئی حرج نہیں، صرف چہرہ دھو دیجئے، چہرہ دھو دیجئے، اس کے بعد داہنا ہاتھ دھو دیجئے، بایاں ہاتھ دھو دیجئے، داہنا پیر دھو دیجئے، بایاں پیر دھو دیجئے، ہو گیا وضو۔ اب یہ ہے کہ سر کے آدھے حصے سے اس کا مسح کروا دیا سر کو، سمجھا کہ نہیں، یا سر پر پانی گرا دیا، اور اس کے بعد باڈی کا جو داہنا حصہ ہے اس کو دھویا پہلے، اور اس کے بعد تب بایاں حصے کی طرف پانی بہایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا ہے کہ ابدأ بمیامنہا و مواضع الوضوء، داہنے سے غسل شروع کرو اور اعضائے وضو کو دھو، تو اعضائے وضو بھی دھل رہا ہو اور پانی بدن پر پٹارے ہوں۔ چہرہ دھو دیا، اور چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھو دیا، داہنا بایاں دھو دیا، سر کے اوپر پانی گرا دیا، اور اس کے بعد پھر داہنا پیر دھویا، داہنا پاؤں، پھر بایاں پیر دھو دیا، اور اس کے بعد جو جسم کا باقی مادہ حصہ بچ گیا باڈی کا، تو داہنی طرف سے پانی مگ سے بہائیے، پھر بائیں طرف بہائیے، اس کے بعد اس کے بدن کو رگڑیے۔ اب وہ جو جھاگ والا پانی ہے، اب اس پانی سے رگڑیے، گندگی صاف کیجیے، میل کچیل صاف کیجیے، سمجھا کہ اگر اس کے بعد بھی میل آپ کو محسوس ہوتی ہے تو 1 مرتبہ اور صابن لگا دیجیے۔ تو
تو یہ ہے طریقہ غسل کا۔ جب آپ نے اس کو غسل دلا دیا، اب اس کی شرمگاہ پر ہاتھ کو نہیں پھیرنا ہے کیونکہ وہ تو صاف ہو چکی ہے، تو صرف وضو کرا دینا ہے اور داہنے حصے سے غسل شروع کرنا ہے۔ 3 مرتبہ غسل دلائیے، اگر اس سے بھی ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے، ضرورت ہے تو 5 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ ہے تو 7 مرتبہ، اب اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ بہت سا آدمی ہوتا ہے کہ مہینوں سے بیمار ہے تو بدن میں بڑی میل کچیل ہے، اب اس کو جب رگڑنے لگے تو بہت میل چھوٹ رہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اب میل کو صاف ستھرا کر کے جس حصے تک ہوتا ہے اس کو رگڑ کے دھویا، پھر صابن لگایا، تو ممکن ہے کہ 3 غسل میں آپ کا کام نہ چلے، ضرورت 5 کی ہو تو 5 مرتبہ دے۔ اور آخری غسل کے اندر جو ہے وہ کافور جو ہوتا ہے، جس کو کپور کہتے ہیں ہم لوگ اپنی مقامی زبان میں، 2-3 گڈی لے آئیے اور اس کو باریک پیس کر کے پانی میں ڈال دیجئے، پھر پانی میں ہاتھ مار دیجئے، خاص کر دیجئے، اور اس پانی کو آہستہ آہستہ سر سے لے کر کے پاؤں تک، دائنی طرف پہلے، پھر بائیں طرف، پھر پیٹھ کی جانب اس کو کر دیجئے، تاکہ بدن میں خوشبو آ جائے اور بدن میں اس سے سختی بھی آ جاتی ہے۔ بدن میں کافور کے پانی ڈالنے سے سختی بھی آ جاتی ہے اور بدن ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ اب بیر کی پتی سے بھی بدن ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک تو بیر کی پتی کاٹتی ہے میل کچیل کو اور باڈی کو ٹھنڈا بھی رکھتی ہے، اور کافور کا بھی یہی کام ہے، تاکہ اگر وہ میت جب قبر میں لٹایا جائے گا تو چھوٹی وٹی جو ہوتی ہے وہ سب اس کے بدن میں نہیں لگے گی، کافور کی مہک سے وہ چوٹیاں اس سے دور رہیں گی، سمجھ لگے؟ اب اس کے بعد بقیہ تفصیلات آوے گی، پھر اس کو وہاں سے لے آئیے جہاں پر کپڑا بچھائے ہوئے ہیں، 3 چادر لمبی بچھا دیجئے اس کے اوپر، اور اس کے جسم میں پہلے خوشبو مل دیجئے، جہاں تہاں بغل میں اٹھا کے، پیشانی پر، سمجھا کہ نہیں، زانو کے حصے میں اور بغل کے اندر رکھ دیجئے، ناک پر روئی وغیرہ میں خوشبو خوب ڈبو کر کے گھسا دیا، پیشانی پر رگڑ دیا، اور اس کے بعد تب چادر کو لپیٹیے، ایک تہ داہنے سے لپیٹیے، پھر بائیں سے ٹائٹ سے لپیٹیے، پھر دوسرا تہ جو بچھائے ہوئے اس کو داہنے سے لپیٹیے، بائیں سے کیجیے، پھر تیسرا کو لپیٹیے، جب 3 تہ ہو جائے پھر اس کو باندھیے، جو کپڑا سر کے فاضل ہے اس کو یہاں باندھ دیجئے، پائٹ سے جو فاضل ہے اس کو لپیٹ کر کے باندھ دیجئے، اور بیچ کے اندر بھی 1-2 جگہ اس کو گرا لگا دیجئے، مگر بدن سخت باندھیے تاکہ اٹھانے میں بیٹھانے میں بے ستری نہ ہو۔ اب ہم نے لنگی نہیں دیا ہے، ہم نے قمیص نہیں دیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، تو وہ قمیص بنانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، پہلے خاص لوگ ہوتے تھے جو قمیص بناتے تھے، لنگی بناتے تھے، اس کے بعد ایک چادر ڈالتے تھے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چادروں کے اندر ہی دفنائے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لنگی پہنائی گئی، ایک چادر ڈالی گئی اور ایک لفافہ، سمجھا کہ نہیں، چاروں طرف سے سلوا دیا، اور جیسے بوڑا ٹائپ کا جو ہوتا ہے اس کے اندر باڈی کو گھسا دیا اور اوپر سے باندھ دیا، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، لفافہ ہے، نہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی ذکر آئے گا کہ اس میں قمیص نہیں تھا، تو گویا قمیص میت کو نہیں دینی، قمیص نہیں دینی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ 3 چادر ہی ہو، اس کے بدن کے حساب سے دیکھ لیجئے کہ کتنا لمبا چوڑا آدمی ہے، کتنے عرض کا کپڑا ہوگا کہ جس سے آرام سے ہم کر سکیں، اگر نہیں 44 اگر ہوتا ہے تو 60 ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو 1.5 پارٹ جڑوا دیجئے، ٹھیک ہے؟ اب بڑی سی چادر جیسے بستر کی ہوتی ہے ویسے رکھ کر کے ادھر سے لے جائیے پیٹھ کے نیچے، ادھر سے لائیے ادھر پیٹھ کے نیچے، پھر دوسرا اسی طریقہ سے، پھر تیسرا اسی طریقہ سے، اور اس کے بعد سر پر باندھ دیا، پیر پر باندھ دیا، جہاں باندھ دیا، اور کفن پہنانے سے پہلے خوشبو وغیرہ جہاں کا چھپی جگہ پر روئی میں خوب بڑھیا سے خوشبو لگا کر کے تر کر کے اس کے جسم کے اندر ڈال دیے، ہو گیا کفن تیار ہے اس کا، سمجھا کہ نہیں؟ تو بہرحال دوسری چیز جو اصل تو غسل کے طریقے کی طرف ہم چلے گئے، لیکن اصل بات جو اس میں سمجھ میں آئی کہ جو آدمی حالت احرام میں مرے گا اس کو بھی غسل دلانا ہے، اور اس کو اس کے صرف 2 ہی کپڑے میں کفنانا ہے، تیسرا کپڑا اس کو نہیں دینا ہے، اس کو خوشبو نہیں لگانا ہے، اس کا سر کو نہیں ڈھانپنا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے دوسری حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما اراد غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا واللہ ما ندری نجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نجرد موتانا املا الحدیث رواہ احمد و ابو داؤد۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور لوگوں نے آپ کو غسل دلانا چاہا، مخصوص لوگ تھے، حضرت علی تھے، حضرت عباس تھے، ایک آدمی اور تھے، 2-3 آدمی تھے جو آپ کے خاص خاندان کے تھے، انہوں نے جب غسل دلانا چاہا تو اب اختلاف یہ ہوا کہ آپ کا کپڑا اتارا جائے کہ کپڑا نہیں اتارا جائے، کپڑے کے اوپر سے غسل دلایا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ کپڑا اتار کر کے ہی غسل دلانا غسل کا طریقہ ہے، جو اس زمانے میں بھی رائج تھا، آج بھی ہم لوگ کے یہاں رائج ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام میں آپ کا کپڑا اوپر کا کرتا قمیص نکالی جائے یا نہ نکالی جائے، لگی تو خیر نیچے والی ازار رہوے کرے گی کیونکہ وہ پردے کی ہے، تو اب یہی تھا، کچھ لوگ کہتے تھے نکالا جائے، کچھ لوگ کہے کہ نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں نہ نکالا جائے،
اونگھی لوگوں پر تاڑی ہوئی اور ندائے غیبی کان میں پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کرتے میں ہی غسل دلاؤ، ان کا جسم نہ کھولو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں غسل دیا گیا۔ پھر آپ کو 3 چادروں کے اندر کفنایا گیا، جس میں قمیص نہیں پہنائی گئی، سر پر امامہ نہیں باندھا گیا، وہی جیسی کیفیت میں نے بتائی ہے اس طریقے سے غسل دلا کر کے آپ کا جنازہ فرداً فرداً لوگ آتے گئے اور پڑھتے گئے اور گھر سے نکلتے گئے، مردوں نے بھی پڑھا، عورتوں نے بھی پڑھا۔ اب وہ سلسلہ گویا کہ ایک چلا، لیکن یہ سب تدفین ہوئی کب؟ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہو چکی تھی، بیعت ہو چکی تھی، جیسا کہ پچھلے درس میں کہا ہے۔ تیسری حدیث دیکھیے، ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، ام عطیہ کا نام تھا نصیبہ انصاریہ، یہ غسل دلانے والی خاتون تھی۔ انصاری عورتوں میں بہت ہوشیار عورت تھی اور عورتوں کو غسل دلانے میں بڑی ماہر تھی، تو یہی غسل دلاتی تھی، 1-2 عورتوں کو ہیلپر میں رکھ لیتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹی کو غسل دلا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی بیٹی زینب تھی، اس کے بعد رقیہ تھی، اس کے بعد ام کلثوم تھی، اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، زینب، پہلے رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد زینب یا رقیہ، زینب، اس کے بعد ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ گویا کہ اکیلے حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کے موت کا غم جھیلا، باقی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں اور بیٹے سب بھی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، سمجھا؟ تو کوئی ایک بیٹی تھی، اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ غالب یہ گمان یہ ہے کہ وہ زینب رضی اللہ عنہ تھی جو سن 8 ہجری میں انتقال فرمائی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ام کلثوم تھی۔ ام رقیہ اور ام کلثوم کی شادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پہلے رقیہ سے کیا تھا جو جنگ بدر کے موقع پر انتقال کر گئی، اور اس کے بعد پھر ام کلثوم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شادی کی، وہ بھی اتفاق سے انتقال کر گئی غالباً سن 9 ہجری کے اندر۔ تو بہرحال وہ معاملہ ام کلثوم کا تھا یا زینب کا تھا، انہی دونوں کے غسل کا مسئلہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ام عطیہ کے پاس اور کہا کہ اس کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ ضرورت کے مطابق 3 مرتبہ میں غسل ہو جائے تو ٹھیک، نہیں اگر ضرورت ہو تو 5 طاقت پہ ختم ہونا چاہیے، یعنی اور عدد ہونا چاہیے، 5 7 سمجھا کہ ان رأیت اللہ اکثر ذالک، 7 سے زیادہ نہیں، ان رأیت اللہ ذالک، اگر ضرورت ہوتا ہو 3 2 5 2 7۔ مان لیجیے کہ اگر 4 میں مردہ صاف ہو گیا پورے طریقے سے تو بھی 1 مرتبہ 5 کا عدد پورا کرنے کے لیے 2 مگ پانی اس کے جسم کے اوپر بہا دیا جائے تاکہ 5 مرتبہ غسل ہو۔ اور آپ نے فرمایا پھر وہی بات، بمائن و سدرین، پانی سے اور بیر کی پتی سے غسل دلاؤ، جو تفسیر آپ نے سن لیا ہے۔ وجعلنا فی الاخیرۃ کافورا، اور آخری غسل میں کافور ڈال دو یا کچھ کافور اس میں ڈال دو، اور جب فارغ ہو جاؤ غسل دلا کر کے تو ہم کو خبر دینا، کسی کے ذریعے خبر بھیجنا کہ غسل ہو چکا ہے۔ تو کہتی ہیں ام عطیہ کہ جب ہم لوگ غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ کو خبر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار جو کمر سے باندھے ہوئے تھے، دوسری چادر آپ نے پہنی ہے جو پہلے سے لنگی پہنے ہوئے تھے، اس کو نکال کے دے دیا اور کہا کہ اس کو میری بیٹی کے بدن سے لگا کر کے باندھ دو پہلے۔ یہ برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی برکت، جو کپڑا آپ کے جسم مبارک کو چھو رہا تھا وہ کپڑا میری بیٹی کے جسم سے لگا کے باندھ دو، اس کے بعد اوپر کپڑے پہناؤ۔ یہ برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے صحابہ کرام لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے جب پانی کے قطرات ٹپکتے تھے تو اس کو لینے کے لیے اور بدن پر ملنے کے لیے اس طریقے سے صحابہ دوڑتے، لگتا تھا کہ جیسے کہ جنگ ہو جائے گی۔ لیکن یہ برکت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ہی رہی خاص، باقی اور صحابہ کی زندگی میں ایسا نہیں رہا، کسی نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر و عثمان اور علی وغیرہ سے اس طرح کی برکت نہیں حاصل کی۔ ہاں، تو یہ خاص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ باندھ دیا گیا، اس کے بعد کپڑا آپ کی دختر نیک اختر کو پہنا دیا گیا تاکہ اس کو باندھو۔ اچھا، غسل کرنے کے طریقے میں بعض روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ داہنے سے غسل دلانے کا کام کرو، داہنا پارٹ کو، اور اس میں بھی جو وضو کا حصہ پڑے اس کو پہلے دھونا، اس کے بعد باڈی کے دوسرے حصے کو دھونا، اور فرمایا کہ اس کے بال کی 3 چوٹیاں کر دینا، ادھر داہنی طرف کا بال لے کے 1 چوٹی، بائیں طرف کا بال لے کے 1 چوٹی، یا سارے بال لے کر کے 3 چوٹی۔ بعض لوگوں کے یہاں چوٹیاں نہیں باندھی جاتی، حنفیوں کے یہاں کچھ بال پیٹھ کے نیچے رکھ دیا، کچھ بال سر کے اوپر ڈال دیا، سمجھا کہ چہرے کو ڈھک دیا، نہیں 3 چوٹیاں بناؤ،
آپ نے کہا 3 چوٹیاں بناؤ اور تینوں چوٹی کو پیٹھ کے نیچے پیچھے ڈال دو اور اس کے بعد کپڑا پہناؤ۔ چنانچہ ہم لوگوں نے 3 چوٹیاں بنائی اور پیچھے ڈال دیا۔ تفصیل آپ نے سن ہی لیا غسل دلانے کی۔ اچھا، تو مرد کو مرد غسل دلائے اور عورت کو عورت غسل دلائے۔ اب وہاں پر دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عورتوں کو جب غسل دلایا جاتا ہے تو پورے گاؤں کی عورت 200-400 جو آنگن میں جمع ہے وہ سب چاہے گی کہ غسل دلانے کے طریقے کو دیکھا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ صرف ایک اس کا پیٹی کوٹ رہے گا یا نیچے کا انر ویئر رہے گا، باقی اس کے جسم کو کھول کر کے اس کے گھر کی عورت وہ اچھے سے صاف ستھری کرے گی۔ آپ کو کیا حق ہوتا ہے کہ اس عورت کے بدن کو آپ دیکھیے؟ انتہائی بے شرمی کی بات ہے نا۔ اور اگر کہا جائے کہ جاؤ بھاگو بھاگو اس وقت غسل کا کام ہے، دروازہ بند کر دیجئے، تو سر پہ اٹھا لے گی گاؤں کو کہ ہم کو گھر سے نکال دیا، غسل دلانے کے وقت نہیں رکھا گیا، کیوں دے رہے گا؟ سمجھا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے مرد حضرات بیٹھے، جب کفن دفن ہو جائے گا، کفن ہو جائے گا، بڑھیا سے کفنا دی جائے گی عورت، تو آپ آ کے دیکھیے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو مرد کو مرد کرے اور عورت کو عورت غسل کرے۔ کوئی بھی مرد کسی عورت کو غسل نہیں دلا سکتا، اللہ کوئی عورت کسی مرد کو غسل دلائے گی سوائے میاں بیوی کے، سوائے میاں بیوی کے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کو نہیں چھو سکتا، بیوی میاں کو نہیں دیکھ سکتی، رشتہ ختم۔ ہاں، ترکہ بھی لینا باقی ہے، شوہر کا شوہری ترکہ ملے گا، شوہر کو ترکہ ملے گا، لیکن کہتے ہیں رشتہ ختم ہو گیا، شوہر اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے، جی نہیں چھو سکتا ہے۔ آئیے ہاں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا ایک مرتبہ کہ سر میں درد ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا کیوں گھبراتی ہو، اگر مر گئی تو میں تم کو اپنے ہاتھ سے غسل دلاؤں گا۔ اللہ سوچی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو اپنے ہاتھ سے غسل دلایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو اپنے ہاتھ سے غسل دلایا۔ تو شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے، سمجھا کہ اکیلا غسل دلا کر کے کپڑا پہنا کر کے باہر لے آوے، یا بیوی اپنے شوہر کو اکیلا غسل دلا سکتی ہے۔ وہاں پر کوئی دوسری پھر عورت نہیں ہوگی، کوئی دوسرا مرد نہیں ہوگا۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ مرد کو مرد ہی دے اور عورت کو عورت ہی دے، بس 1-2 عورت رہے، 3 عورت رہے، 1-2 مرد رہے، اور کسی کو وہاں رہنے اور ٹھہرنے مت دیجیے جب تک کہ غسل کا سلسلہ چل رہا ہو۔ چلیے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب بیض سہولیۃ من کرسف لیس فیہا قمیص ولا امام، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کپڑے میں دفنائے گئے تھے، 3 کپڑے میں کفنائے گئے تھے، وہ تینوں کپڑے سفید تھے۔ تو معلوم ہوا کہ سفید کپڑے میں کفنانا افضل ہے، بہتر ہے، دوسرے رنگ کے مقابلے میں سفید کپڑا اچھا ہے۔ آدمی زندگی میں بھی سفید پہنے اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے میں کفنائے۔ اس کے علاوہ دوسرے کپڑے کا بھی استعمال جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر پسند تھا سفید کپڑا۔ لیکن زندگی میں لال حلہ بھی آپ نے پہنا ہے، سمجھا کہ نہیں، کالا امامہ بھی آپ نے باندھا ہے، تو ہم لوگ بھی کلر والا کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، لیکن اکثر جو پسندیدہ کپڑا ہے وہ وائٹ کپڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید چادروں کے اندر کفنایا گیا۔ وہ سہولیہ مقام سہول کی تھی، یمن ہے جس کی سرحد سعودی عرب سے لگتی ہے، اور جو وہاں کا شہر جازان ہے وہ یمن کے بارڈر سے لگتا ہوا ہے، تو یمن بالکل لگا ہوا عربی دیش ہے، خاص عرب ملک ہے، لیکن تو وہاں کا وہ کپڑا تھا، اس شہر کا بنا ہوا کپڑا تھا، اور کپڑا بھی کیا تھا من کرسفن، سوتی کپڑا تھا، کیونکہ سوتی کپڑا نرم ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے بدن کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اونی کپڑا خرید دیجئے 500-100 روپے میٹر والا، اس سے اچھا ہے کہ 100-200 روپے میٹر کا سفید کپڑا، سوتی کپڑا پہنایا جائے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو سوتی کپڑا تھا آپ کا، خالص کاٹن تھا، 100% کاٹن جو ہے وہ مقام سہول کی یعنی یمن کی بنی ہوئی چادر تھی۔ لیس فیہا قمیص ولا امامہ، اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھا، پگڑی نہیں تھی، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص میں کفنائے نہیں گئے، امامہ نہیں پہنا گیا، تو سر پر کچھ نہیں ڈالنا ہے، قمیص نہیں پہنانی ہے، وہ زیادہ صحیح ہے کہ وہ تینوں چادر ہی تھی، سمجھا کہ نہیں، تینوں لفافہ ہی تھا آپ کا، متفق علیہ۔ ایک روایت اور دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ لما توفی عبداللہ بن ابی جاء ابنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطنی قمیصک اکفنہ فیہ فاعطاہ ایاہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث لائے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ بہتر تو ہے کہ قمیص نہ پہنا جائے، لیکن اگر کوئی قمیص بھی پہنا دے تو یہ جائز ہے، منع نہیں ہے، آپ سمجھا، ہاں جائز ہے۔ اب اس کے لیے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں کہ اگر جائز نہیں ہوتا تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا دیتے۔ اب یہ دیکھیے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی
رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، بہت بڑا بدماش تھا، اسلام کو بہت ڈنک لگایا کرتا تھا۔ اس مردود کا جب انتقال ہوا تو اس کا بیٹا، اس کا بھی نام تھا عبداللہ، باپ کا بھی نام عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین مردود، اور اس عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ نہایت اچھا صحابی، پسندیدہ لوگوں میں سے، پسندیدہ صحابیوں میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگوں میں سے، پسندیدہ لوگوں میں سے۔ تو بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے باپ کو اپنا کرتا نکال کے دے دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے یعنی عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ، جو خیار صحابہ میں سے تھے، اچھے صحابہ میں سے تھے، بزرگ صحابہ میں سے تھے، بافضیلت لوگوں میں تھے، ان کی آپ نے قدر افزائی کرتے ہوئے، ان کی تکریم فرماتے ہوئے آپ نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور اپنا کرتا نکال کر دے دیا۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہ عبداللہ بن ابی کی تکریم نہیں ہے منافق کی، اس کے بیٹے کی تکریم میں، کسی مانگا ہے تو اس کو واپس نہ کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کسی مانگنے والے کے سوال کو اور طلب کو لوٹاتے نہیں تھے۔ جس نے جو مانگا اور آپ کے بس میں اور اختیار میں ہوتا تھا تو آپ اس کو دے دیتے تھے، نہ نہیں کرتے تھے آپ۔ سمجھا؟ تو وہ بھی صحابی ہے بیٹا، اس منافق کا بیٹا صحابی ہے، اب بزرگ صحابی ہے، وہ گزارش کر رہا ہے کہ میرے باپ کو کرتا پہنا دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے کہ اس کرتا دینے سے یہ عبداللہ بن ابی منافق مردود کافر کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ میرے باپ پر جنازہ بھی پڑھ دیجیے، سمجھا کہ تو وہ بھی کیا۔ اس میں تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دیا، لگتا ہے کہ دفن ہونے سے، قبر میں اتارے جانے سے پہلے دیا، لیکن بخاری شریف میں روایت ہے کہ قبر میں اتار دیا گیا تھا، پھر آپ نے اس کو اٹھایا، زانوں پر اس کو رکھا، اس کا کپڑا کھولا، اپنا کرتا نکالا، اس کے بدل میں پہنایا، اس کے بعد پھر اس کو قبر میں ڈھکا۔ سمجھ گئے؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں جو ہے کہ آتا ہو دیا، اس کا مطلب یہ کہ عبداللہ سے، ان کے بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ دے دیں گے، لیکن آنے میں دیر ہوئی جب تک اس کو قبر میں لوگ اتار چکے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ آپ قبر میں اترے اور اس کو اٹھایا اور اس کو اپنا کرتا آپ نے پہنا دیا، اور اس کے بعد جنازہ بھی آپ نے پڑھا دیا۔ اور حضرت ابوبکر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا کپڑا پکڑ کے کھینچ رہے، جسارت، کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جسارت پر تعجب ہوتا ہے کہ میں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ رہا ہوں کہ آپ اس منافق کا جنازہ مت پڑھیے، آپ اس منافق کا جنازہ مت پڑھیے۔ ہم نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ 70 مرتبہ دعائے مغفرت کیجئے، کہ 70 سے زیادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ سمجھا کہ نہیں؟ استغفر لہ 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی، 70 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ بھی اگر دعائے مغفرت کیجیے گا تو دعائے مغفرت قبول نہ ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ ہم 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اللہ ہو۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہ دیکھیے رحمت اللہ علیہ کی رحمت، یا اس کے بیٹے کی تکریم۔ حالانکہ مطلب 70 کا مطلب 70 کا مطلب 71 اور 72 مرتبہ دعائے مغفرت کرنا نہیں تھا، 70 کا عدد تکثیر کے لیے تھا کہ کتنی بھی دعا کیجیے گا تو قبول نہیں ہوگی مشرک منافق کے حق میں۔ پھر اس کے بعد تفصیل سے وضاحت کے ساتھ آیت اتری کہ اے نبی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کا جنازہ پڑھے، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ۔ یہ جو ایک دم دو ٹوک آیت اتری تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا۔ تو اس کرتے سے اس منافق کو کوئی فائدہ ہوا نہ، دم کرنے سے، تھک تھکانے سے کوئی فائدہ ہوا نہ، جنازہ پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوا۔ وہ مردود تو دائمی جہنمی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص پہنائی۔ اس سے صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ میت کو قمیص بھی کفن میں پہنایا جا سکتا ہے، بس اتنا ہی مقصود ہے۔ اور یہ تکریم آپ نے کی کن کی؟ اس عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ صحابی کی تکریم آپ نے کی، اس کا احترام کیا، اس کی درخواست پر، اس کی گزارش پر یہ دیا۔ بعض مفسرین نے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب آئے تھے جنگ بدر میں، جب قیدی بنا کے، جو آپ کے چچا ہیں، تو ان کے جسم پر کپڑا پھٹا ہوا تھا، تو عبداللہ بن ابی منافق ڈیل ڈول کا تھا لمبا، اور حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ڈیل ڈول کے تھے، تو اس منافق نے اپنا کرتا حضرت عباس بن عبد المطلب کو پہنایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سوچا کہ چلو اس کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے، اور کرتے کے بدلے میں کرتا پہنا دیں گے تو اس کا احسان ہمارے چچا پر نہیں رہ جائے گا، وہ احسان کا بدلہ چکانا تھا۔ واللہ عالم کس حد تک صحیح ہے، لیکن لوگ لکھتے ہیں اس بات کو، سمجھا کہ نہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا آتنی قمیصک اکفنہ فیہ، یا رسول اللہ اپنی قمیص دے دیجئے تاکہ اس میں
اس کو یعنی اپنے باپ کو کفن پہناؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اتار کر دے دی۔ حدیث متفق علیہ۔ اس کے بعد ایک حدیث اور دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائی وصححہ الترمذی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑا پہنایا کرو یا سفید کپڑا پہنو، یہ تمہارا سب سے بہترین کپڑا ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، سفید کپڑا استعمال کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین کپڑا ہے۔ کپڑے کے رنگوں میں سب سے اچھا کپڑا جو ہے وہ سفید ہے، تو افضلیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کلر کا کپڑا پہنا نہیں جا سکتا ہے، لیکن سفید کپڑا افضل ہے۔ وہ کہا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو بھی کفنایا کرو۔ اور آخری حدیث درس کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب تم میں کا کوئی اپنے بھائی کو کفن دلائے، کفن پہنائے، فلیحسن کفنہ، تو کفن اچھا دے۔ سمجھا کہ نہیں؟ کفن اچھا دے، جس معیار کا پہنتا تھا، جس معیار کا زندگی میں پہنتا تھا اس معیار کا کپڑا اس کو دینا چاہیے، جس معیار کا کپڑا زندگی میں دیتا رہا۔ ابھی نہیں کہ نام و نمود کے لیے بیٹے نے جا کر کے ایک دم سوتی کپڑا جو ایک دم بہترین کمپنی کا 500 روپے میٹر والا ہوتا ہے وہ لے کے آ گیا 15 میٹر، سمجھا کہ کیا بھائی 10,000 کا تو کفن ہی دیا ہے، جبکہ زندگی میں بیچارہ 100 روپے کا کرتا کہیں پر سڑک کے کنارے جو بکتا رہتا ہے، سمجھا کہ نہیں، 100 روپے کا کپڑا لے آتا تھا، 200-250 روپے کی لنگی لا کے باپ کو عید بقرعید میں دے دیتا تھا، اور اس وقت جب مرا ہے تو اس کے لیے 5,000-10,000 روپے کا لے کے آ رہا ہے، سمجھا کہ نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ تو مر گیا ہے تو مرنے والے کا کیا ہے، تو اس کا کپڑا تو جلدی قبر میں سڑ جائے گا تو جیسا تیسا بھی دے دو، تو ایسا گھٹیا کفن پہنا کر کے رات میں دفن کر دیتے تاکہ کوئی کفن دیکھ نہ سکے۔ تو آپ نے کہا کہ مردے کو رات میں مت دفنایا کرو اس کی ردی کفن کی وجہ سے۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر ہم دفن کر رہے ہیں، رات میں ضرورت ہے اور ٹائم ہم نے اسی وقت کا مقرر کیا ہے اور کفن اچھا ہے اور لوگ جتنے اس میں شریک ہونے چاہیے جنازے میں الحمدللہ وہ بھی شریک ہو رہے ہیں اور صبح تک انتظار نہیں کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ چلے جائیں گے، تو اگر آپ نے کفن معیاری دیا ہے اپنے معیار کے مطابق اور اس معیار کے مطابق جو آپ کے میت پہنا کرتے تھے زندگی میں، اس طرح کا کفن اگر اچھا سا دیا ہے، بہت اس میں مغالات نہیں کرنا ہے، بہت غلو نہیں کرنا ہے، بہت پیسہ نہیں لگانا ہے کفن کے اندر، سمجھا، اور بہت ردی اور گھٹیا بھی نہیں دینا ہے، جس معیار کا وہ پہنتا تھا عام طریقے سے متوسط قیمت کا کفن اگر دے رہے ہیں تو رات میں بھی انشاءاللہ کفن دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی اپنے بھائی کو کفن دے، اپنے مردے کو کفن دے، تو چاہیے کہ اس کا کفن اچھا ہو۔ رواہ مسلم، یہ حدیث مسلم کی ہے۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔